میں جوائن کیا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آپ ابھی ایک بڑا بزی ٹور کر کے آئے ہیں جس میں آپ نیو یارک گئے، برسلز گئے، لندن گئے، کوشش کریں گے اس پہ بھی بات کریں وہاں پاکستان کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن فی الحال جو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے پاکستان نے، وجہ کیا ہے اس کی اور کیا ایگزیکٹلی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں دو تین وجوہات ہیں۔ پہلے میں ذرا ہماری جو سیلفش وجہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر ایک ملک ہے جو جارحیت کرنے سے باز نہیں آتا، مار کھاتا ہے مگر جارحیت کرنے سے باز نہیں آتا۔ پہلے 2 جہاز گروائے، ابھی 6 جہاز گروائے، اور ابھی میں کہہ کر آیا ہوں وہاں پہ یورپین یونین میں کہ اگلی مرتبہ 60 گرائیں گے، 60۔ لیکن جارحیت کرنے سے وہ باز نہیں آتا۔ ہم جنگ جیت کر وہاں پہ گئے اور ہم نے جیتنے کے باوجود امن کا پیغام دیا۔ وہ ہار کے جنگ کر رہے ہیں، ہم جیت کے امن اور ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر جگہ پذیرائی ملی، ہمیں پذیرائی ملی یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کے سیکرٹری جنرل سے ملے۔ اس پر تو میں آپ سے بات کروں گا نا، نہیں میں وہیں رہا ہوں۔ چلے میں گھما کے پہلے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بڑا لمبا جواب دیتا ہوں اور آپ کو ہمیشہ یہ مسئلہ ہے۔ چلے میں چھوٹا جواب دینے کی میرا موضوع رہ جائے گا، ناکام کوشش کرتا ہوں۔ لیکن جتنی پذیرائی ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی یا امریکن ایڈمنسٹریشن سے ملی، آپ کے خیال میں کہیں اور ملی؟ آپ کب سے کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے 14 مرتبہ کم از کم وہ بات کر چکے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل کرو۔ کشمیر کو انہوں نے، یعنی وہ جو ریڈیوس کر دیا گیا تھا کشمیر کو سملہ معاہدے تک کہ بائی لیٹرل ہوگا، انہوں نے کشمیر کے تمام معاملے کو، جو خون ریزی ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر میں، جو ہم سمجھتے ہیں جینوسائیڈ ہو رہا ہے کشمیر میں، بچیوں کی چادریں کھینچتے ہیں، نوجوانوں کو اندھا کر دیتے ہیں پیلٹ گنز مار کے، وہاں پہ آباد کاری کر رہے ہیں، جیسے وہ یہودی نامراد کرتے، وہ اسرائیلی، معافی چاہتا ہوں یہودی نے، اسرائیلی جس طرح آباد کاری کر رہے ہیں اس طرح آباد کاریاں کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو کس نے آواز اٹھائی ہمارے لیے؟ کشمیریوں کے مقدمے پہ، ہمارے مقدمے میں کس نے آواز اٹھائی؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھائی۔ جب یہ تمام جنگ چل رہی تھی، ہمیں بہت سے ممالک نے ہماری مدد کی، اخلاقی بھی مدد، ثالثی کی بھی کوشش کی، اخلاقی مدد بھی کی، ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو صلح کے لیے جو ٹویٹ جو ایکسیپٹ کیا بھارت نے بھی، بعد میں جلدی سے مٹانے کی بھی کوشش کی، وہ کس کا ٹویٹ تھا؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو یہ جو ہمارے ممالک کے درمیان میں ایک خدشہ تھا، جس دن انہوں نے براموس ہم پہ پھینکا، براموس آپ کو پتہ ہے ڈیول کیریئر میزائل ہے، یعنی اس کے اوپر وار ہیڈ نیوکلیئر بھی لگا ہو سکتا ہے، اور ہم کنٹیگوس ممالک ہیں، ساتھ کے ساتھ ہیں۔ ایسے نہیں کہ روس پھینکے گا 2 دن بعد کوئی میزائل پہنچے گا، راستے میں ڈیجیٹل امیجری ہے، اٹس اے میٹر آف منٹس۔ ایک غلط امیج اگر کسی کے سامنے ڈیجیٹل امیج آ جائے، یہ انٹرپریٹ صحیح نہ ہو سکے، تو ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے۔ آپ جو اس پہ آئے تھے، آپ نے جو آغاز کیا تھا اس جواب کا، آپ نے کہا تھا ہماری سیلفش جو وجہ ہے، تو یہ ہے کہ انڈیا ایک تو میں امن کی بات کر رہا ہوں نا، میں نے شروع کیا اپنی وجوہات سے، اب ہمیں چھوڑ دیجئے۔ اب یہ جو نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تعلقات ہمارے اسی طرح بہتر رہیں گے تو انڈیا اگر دوبارہ جارحیت کرتا ہے تو ہمارے پاس امریکن سپورٹ ہوگی، یہ آپ کہنے کا مطلب؟ نہیں، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم یہ ریکگنائز تو کریں کہ کون بندہ امن کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تو اب آپ امن کے نوبیل پرائز کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے شروع اپنے سے کیا ہے، لیکن اب میں اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں۔ اب آپ چلے جائیں یوکرین اور روس کی جنگ میں، تو اس سے پچھلی جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز گزری ہیں، کس طرح وہ عام ایک دوسرے کو کر رہے تھے، کس طرح جنگ کو بڑھا رہے تھے، کس طرح پیسے ڈال رہے تھے، جھونک رہے تھے جنگ میں، اور کیسے اس کے اوپر بریک لگی ہے۔ ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر کم از کم جو پہلے وہ تھا کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی جب تک دونوں ممالک تباہ و برباد نہیں ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی ابھی ٹھہراؤ ایسا تو نہیں ہے، یوکرین نے بھی حملہ کیا، پیوٹن بھی نہیں مان رہے ہیں اس کو جنگ ختم کرنے کے لیے۔ میں تمام باتیں، لیکن آپ ایفرٹس تو دیکھیں کہ وہ کون سا ملک اور کون شخص ہے جس نے یہ ایفرٹ کی کہ یار اس کو تھم جانا چاہیے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں نا، چلے ناکام یا کامیاب صحیح، وہ تو اللہ کی طرف سے کامیابی ناکامی جب آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو آپ پہ مقرر ہوتی ہے، تقدیر میں بھی ہوتی ہے، اللہ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کہا میں اس جنگ کو ختم کرواؤں گا، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان کی جینوئن پیس ایفرٹس رہی ہیں، اینڈ ہی ڈیزروز آن میرٹ ناٹ ٹو گیٹ اے نوبیل آپ پیس پرائز؟ پرانا کوریا کا دیکھیں، کورین آپ پچھلی مرتبہ دیکھیں کیا ہوا، یعنی
لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور ایک دہائی نہیں کئی دہائیوں سے کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ رشیا یوکرین میں ہم اس طرح انوالو نہیں رہے، نارتھ کوریا میں بھی نہیں رہے، ہم دو اس وقت ممالک کے جنگ کے حوالے سے ہمارا اخلاقی اور سیاسی نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ ہم ایران سمجھتے ہیں اسرائیل نے جارحیت کی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ پس پردہ ہے اور امریکہ ایکٹیولی انوالو بھی ہونا چاہ رہا ہے، وہ انڈیا دے چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ سپریم لیڈر کو بھی ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ایک اخلاقی اور سیاسی سپورٹ ہے وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے، جہاں پہ جو اسرائیلی بربریت ہے ان سب سے واقف ہے، اور امریکہ وہاں پہ بھی بار بار جب بھی جنگ بندی کی بات ہوتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ویٹو کر دیتا ہے جا کر۔ اب ان دونوں کے حوالے سے بتائیے نا کہ کیا اخلاقی اور سیاسی جواز بنتا ہے ہمارا؟ دیکھیں یہ بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے، اور میں کوشش کروں گا ٹائٹ روپ اینڈ اے ڈیفیکلٹ کویسچن اینڈ اے فیئر کویسچن بٹ اے ڈیفیکلٹ ون۔ دیکھیے ایک تو جب ہم نے نامینیٹ، جب وزیر اعظم نے نامینیٹ کیا، جب پہلی مرتبہ اس کا ذکر کیا، وہ ایران جانے سے ایک دن پہلے کی بات تھی، تو اس وقت کوئی یہ جنگ ونگ نہیں ہو رہی تھی، تو اس وقت کی پوزیشن جب ہم نے غزہ والی ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہی تھی، ہاں میں ایک ایک کر کے ہی چلوں گا نا، اب ساری باتوں کا تو جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو ایک تو یہ بات بڑی سامنے آ گئی کہ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، تو جو بات ابھی ہوئی نہیں ہے اس کے اوپر اس وقت تبصرہ کرنا کہ آپ نے کیوں یہ بات کی ہے، کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ ہمارا موقف ایران کے اوپر کل پرسوں کی ہماری، آپ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے سفیر جو ہیں بڑے بہترین آدمی ہیں، میں ابھی ان سے مل کر آیا ہوں، عاصم صاحب، آپ ذرا ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں جو پاکستان کا موقف ہے کہ ایران پہ ہمارا کیا موقف ہے۔ آپ وزیر اعظم کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ غزہ کے اوپر، لبنان کے اوپر، سیریا کے اوپر ان کا کیا موقف ہے، جبکہ ایران کا وہ موقف نہیں تھا پاکستان انڈیا کانفلکٹ۔ جی بالکل نہیں تھا۔ آپ ذرا اٹھا کے وہ تقاریر سن لیں ڈیپٹی پرائم منسٹر کی جو وزیر خارجہ بھی ہیں، کہ ان کا موقف اس تمام مشرق وسطیٰ کے اوپر کیا ہے۔ ہمارا موقف تو بالکل نہیں بدلا۔ اب میں آپ کو اپنا اوپینین دینے لگا ہوں، یہ میرا تجزیاتی ہے معاملہ، میں آپ کو کچھ انفارمیشن یا حکومت کا میں نہیں موقف دے رہا۔ دیکھیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی چیز میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انٹروین کرنا ہوتا ہے، صدر صاحب نے، تو پہلے وہ ایک جہاز بن کے تشریف لاتے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے آ کے بولا چین کو کہ میں تمہارے اوپر 200% ٹیکس لگا دوں گا، وہ کسٹم لگا دوں گا، پھر بولا میں 360% کسٹم لگا دوں گا، آخر میں نیگوشیٹ کر کے 20-22 وہ جو پرانی تھی، جو پچھلی ایڈمنسٹریشن کے وہ تھے ٹیرف، ان سے نچلے ٹیرفز کے اوپر نیگوشیٹ کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے میری یہ خام خیالی ہو، کہ یہ جو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ہفتے دیتا ہوں، میں 1 ہفتے دیتا ہوں، ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ یورپ کے اندر جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں یہ کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ ایک طرح سے جس طرح ٹریڈ میں وہ دباؤ ڈالتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، دباؤ والی بات کی نا، اس لیے مجھے یہ سوال ہے کہ جو اگر آپ نے پڑھا ہو گورنمنٹ آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ نوبیل پرائز والا، تو اس میں لکھا ہوا ہے ہی ہیز اے لیگیسی آف ڈپلومیسی۔ میرے خیال سے ڈپلومیسی نہیں، وہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ بلی کرتے ہیں اور پھر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انالیسس کے کیونکہ ہم انالیٹیکل گفتگو بھی کر رہے ہیں، یہ دو باتیں ہوئی نا، ایک تو میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا وہ امن کی کوشش کرتے ہیں، صحیح ہے، کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ بولے کہ یار یہ شخص امن کا چیمپئن ہے، باقی نوبیل پرائز تو نوبیل کمیٹی نے دینا ہے۔